اور ایک کیٹیگری وہ بنی ہے جو اپنے نبی کی تعلیم کو موڈیفائی کر دیا ہے، اس میں اپنی جملے داخل کر دیا ہے، کچھ جملے مٹا دیا ہے تو بدل دیا ہے۔ آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، اب قیامت تک کوئی اور نبی آنے والے نہیں، سارے جہانوں کے لیے یہی رحمت، سارے جہانوں کے لیے یہی ہدایت۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے ظاہری اعتبار سے پردہ فرمائیں گے، جب پردہ فرمائیں گے تو ایک سوال پیدا ہوگا، ان کے بعد کے زمانے میں کیا منافقت ختم ہو جائے گی؟ کیا دجالی ختم ہو جائے گی؟ کیا جہالت ختم ہو جائے گی؟ پہلے کیا ہوا تھا؟ یا جہالت یا شیطانیت، منافقت۔ جہالت یہ کہ علم کو بھول گیا، سابق میں دو پرابلم میں بتایا نا، دو پرابلم، ایک بھول جانا یہ جہالت ہے، علم کو بھول جانا یہ جہالت ہے، اور دوسرا علم کو چینج کر دینا یہ منافقت ہے۔ ایک جہالت ہے، ایک منافقت ہے۔ کیا امت محمدی کو منافقت اور جہالت سے آزمایا نہیں جائے گا؟ آزمایا جائے گا، آزمایا جائے گا، سب سے زیادہ آزمایا جائے گا۔ تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جب آپ اس دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو یا رسول اللہ پھر ہم کس کی طرف پلٹ کر دیکھیں؟ کس کی طرف پلٹ کر دیکھیں کہ ہم کو ایسا علم حاصل ہو کہ کوئی مسئلے میں ہم سوال کرے تو جواب وہاں سے یہ نہ آئے کہ ہم کو نہیں پتا کہ رسول اللہ نے کیا تعلیم دیا، ہم کو نہیں پتا ہے جی، وہاں پر کچھ علم ہو کچھ جہل ہو، یا رسول اللہ نہیں، ایک ایسا سرچشمہ بتا دیجئے جہاں پر جو سوال کرو تو جواب مکمل مل جائے۔ اور یا رسول اللہ ایک ایسا سرچشمہ بتا دیجئے کہ کئی مقامات پر ایسے ہوتا ہے کہ علم تو بہت ہوتا ہے لیکن عالم اپنے مفادات کے حساب سے، اپنے فائدے کے حساب سے، کبھی عزت پانے کے لیے، کبھی کرسی پانے کے لیے، کبھی دولت پانے کے لیے، پتہ نہیں کیا کیا پانے کے لیے، وہ دین کے نام کو یوز کرتا ہے دنیا کمانے کے لیے، اسے منافق کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ علم تو ہوگا لیکن اگر منافق کے یہاں علم ہوگا تو پھر ہم کو کون سہارا دے گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے لیے امت کو محفوظ فرماتے ہوئے اعلان فرمایا غدیر خم کے مقام پر، غدیر خم کے مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حمد و صلات کے بعد، اے لوگو پہلے تو فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس بندے کی طرح اس مقام پر کھڑا ہوں کہ عن قریب مجھے بلاوا آئے گا تو میں لبیک کہہ کر چلا جاؤں گا، اوشک ان ادعا فاجیب، قریب ہے وہ وقت کہ مجھے بلاوا آئے گا تو میں رفیق اعلیٰ اللہ کو لبیک کہہ کر اس دنیا سے پردہ فرما لوں گا۔ جی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما کر اس کے بعد فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے وزندار، سب سے زیادہ پاورفل، سب سے زیادہ وزندار دو چیزیں میں تم کو عطا کر رہا ہوں۔ کس چیز کے لیے پاورفل ہے یہ؟ کس چیز کے لیے یہ وزندار ہے؟ یہ دو چیزیں فرماتے ہیں لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، یہ وہ وزندار چیزیں ہیں اگر ان کو اپنا لو پھر کبھی تم نہیں بھٹکو گے۔ کتاب اللہ و عطرتی، ایک قرآن کو تھام لو، ایک میرے اہل بیت کو تھام لو۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ہے جو متواتر بالمعنی ہے۔ حدیث کے مولانا شفیق صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے، حدیث شریف کے درجات ہوتے ہیں جی، ضعیف ہوتی ہے، اس کے اوپر حسن لغیری ہی ہوتی ہے، اس کے اوپر حسن لذاتی ہوتی ہے، اس کے اوپر صحیح لغیری ہوتی ہے، اس کے اوپر صحیح لذاتی ہوتی ہے، اور صحیح لذاتی ہی میں پھر مشہور ہوتی ہے، مستفید ہوتی ہے، مشہور ہوتی ہے۔ اس کے اوپر ایک درجہ ہوتا ہے جو سب سے ہائیسٹ لیول ہوتا ہے سند کے اعتبار سے، اسے کہتے ہیں متواتر۔ یہ حدیث سورس کا، سند حدیث کا سب سے پاورفل ذریعہ ہے۔ سارے ائمہ حدیث نے توثیق کیا ہے کہ اتنی مضبوط سند ہے اس کی، حدیث الثقلین کی، اس کا اگر کوئی انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ یہ حدیث متواتر کہلاتی ہے۔ ہر حدیث کا انکار کفر نہیں ہوتا ہے، اس حدیث کا انکار جو درجہ تواتر میں آ جائے، حدیث متواتر ہے، حدیث الثقلین۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حدیث الثقلین، اور اس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو باتیں فرمائی، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اور ہم عام مسلمانوں کا ایک المیہ یہ ہوا ہے، بہت اچھی بات ہے کہ ہر آدمی اپنے مدرسے کی طرف لوگ کو بلائے، اپنے اپنے عالم کی طرف بلائے، اپنے سلسلے کی طرف بلائے، جی یہ اچھی بات ہے، اپنا اپنا مسلک، اپنا اپنا اجتہاد، سب اپنی جگہ ہے، یہ سب اپنی جگہ ہے، ہونا چاہیے، بلائیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جو فرض میں شامل ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو فرض میں شامل ہے۔ آپ اپنے عالم کی طرف بلائیں، دارالفتاح کی طرف بلائیں، مدرسے کی طرف بلائیں، کچھ اور آپ اس کے لیے بلائیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جس چیز کو آقا نے فرض کیا ہے امت اس کو بھول گئی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں حنفی ہوں، مجھے یاد ہے کہ مجھے ہاتھ یہاں باندھنا ہے، شافعی کو یاد ہے کہ مجھے ہاتھ یہاں باندھنا ہے، حنفی کو یاد ہے کہ آمین آہستہ کہنا ہے، اور شافعی کو یاد ہے اور حنبلی کو یاد ہے کہ آمین زور سے کہنا ہے، جی لیکن کسی کو یہ یاد نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ کی اولاد کتنی ہے۔ جی ہم میں سے ایک بڑی تعداد ہے جن کو دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چیزیں کمپلسری فرض کیا ہے
یہ دو چیزیں فرض ہے. آپ کو بھلا کوئی اور چیز یاد رہے نہ رہے, کوئی اور چیز کا علم حاصل ہو نہ ہو, لیکن قرآن اور اہل بیت یہ دونوں کے بارے میں جاننا, یہ دونوں کو ماننا, یہ دونوں کو اپنانا ہر مسلمان مرد و عورت اور چھوٹے بڑے پر فرض ہے. ہر دو پر یہ فرض ہے, فرض ہے, فرض ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ فرمائے, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکوہ فرمائے. قرآن کریم میں ذکر ہے اس شکوے کا. آقا نے کبھی شکوہ نہیں فرمایا. اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت سے متعلق کوئی شکایت آپ کو نہیں ملے گی, صرف ایک شکایت ملے گی جو قرآن کریم میں درج ہے. وہ کیا ہے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ کہتا ہے کہ میرے رسول نے کہا کہ اے میرا پروردگار, میری امت نے میرے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اتخذوا هذا القرآن مہجورا, ہجر کرنا ہوتا ہے نا, چھوڑ دینا, بھول جانا. آج ہم میں سے بڑی تعداد ہے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتی, قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی. کئی دن گزر جاتے, کوئی ایک آیت بھی ہم سے تلاوت نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ جو نماز میں ہو جائے, اس کے علاوہ قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی. ہم بھول گئے جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض عطا فرمایا, اس فرض کو ہم بھول گئے. نمبر ایک یہ بات ہو گئی. اور نمبر دو, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کا کیا کہتے ہیں حکم فرمایا کہ اہل بیت, اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے نہیں, آج کے لیے نہیں, اسی زمانے میں جب کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطراف میں ہزاروں صحابہ اور لاکھوں مسلمان آ چکے تھے, اس دور میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار تاکید فرماتے, جی اللہ کا خوف رکھو اور ارقبوا علی محمد فی اہلہ, کہ جب میرے اہل بیت سے معاملہ کرو, جب میرے اہل بیت کی طرف دیکھو, علی کو دیکھو, فاطمہ کو دیکھو, حسن حسین کو دیکھو, ان کو یاد کرو, تو ان کے اندر مجھے تلاش کرنا. یا رسول اللہ, پردہ فرمانے کے بعد آپ کہاں ملتے ہیں؟ علی کا چہرہ دیکھو, میں وہاں ملتا ہوں. حسن و حسین کا چہرہ دیکھو, میں وہاں پر ملتا ہوں. سیدہ فاطمہ کو دیکھو, وہاں پر میں ملتا ہوں. در فاطمہ پہ مصطفیٰ ملیں گے. جی مولا علی علیہ السلام میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فضائل بیان کیے, جی ابھی ہمارے بھائی جو ہے ایک شعر پڑھ رہے تھے کہ نبی کے بعد سب سے اعلیٰ بشر, مجھے شعر یاد نہیں رہتے, سب سے اعلیٰ بشر جو ہے مولا علی علیہ السلام. یہ عجب معاملہ ہے, یہ عجب معاملہ ہے. میں ایک بات چھوٹا سا اس میں عرض کر دیتا ہوں. سارے ائمہ حدیث کا اس بات پر اتفاق ہے. یہ آپ دیکھیں نا, ظلم جو ہوتا ہے یہ کیا کہتے ہیں, میں اکثر بولتا ہوں یہ مولانا پارٹی کا ظلم کہتے ہیں. یہ مولانا پارٹیوں ملا پارٹی کا یہ بڑا ظلم ہوتا ہے ہمارے اوپر, بڑا ظلم ہوتا ہے کہ اگر کوئی علی کو افضل کہہ دے تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ بدعتی ہو گیا, یہ اہل سنت سے خارج ہو گیا, یہ اجماع کے خلاف ہو گیا. ارے بھائی, تو آپ خود سنا دینا موقف کیا ہے. سارے محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کی فضیلت میں جتنے احادیث بیان کیے ہیں, کسی اور کی فضیلت میں اتنے حدیث نہیں ہیں. کوئی ایک امام حدیث, کوئی دو امام حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں, سارے محدثین, سارے ائمہ حدیث, کسی امام نے اس بات کی مخالفت نہیں کی. سب سے سرکار کی زبان مبارک پر سب سے زیادہ فضائل مولا علی کے ہیں, اور مولانوں کی ترتیب اپنی جگہ ہے. تو اب ہم اس پہ گفتگو نہیں کرتے, دونوں اہل سنت کے, ہم اس سے اختلاف اور انتشار کی بات نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آقا نے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی ہے ہم اس کو افضل سمجھتے. یہ ہمارا موقف ہے. بھئی اب علماء کا جو موقف ہے وہ اپنا موقف ظاہر بھی کرے, غصہ آ جائے تو فتویٰ بھی دے دیں, اس سے کوئی زیادہ فرق پڑتا نہیں ہے. جی آقا کے فرمان کے ہم تابع ہے, بس ہمارا دل مطمئن ہے. کیا فرماتے ہیں حضرت؟ آقا نے سب سے زیادہ تعریف کس کی ہے؟ مولا علی کی. تو ہم سب سے زیادہ تعریف کس کے کریں گے؟ مولا علی کی. بس اب ٹھیک ہے, اب باقی علماء کرام ہیں, بڑے لوگ ہیں, ہم ان سے ہم کیا بولیں گے, ہم چھوٹے لوگ ہیں, ہم کیا بول سکتے ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کا نام لیا, اور اہل بیت کے اندر دیکھیں, اہل بیت میں اور ممبرس بھی آتے ہیں. اہل بیت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچائے آتے ہیں, حضرت سیدنا ابو طالب ہے, حضرت سیدنا حمزہ ہے, حضرت سیدنا عباس ہے, اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرسٹ کزنس ہیں, چچیرے بھائی, چاچا کے اولاد جو ہوتی ہیں, جی حضرت عقیل ہے, اور حضرت جعفر ہے, اور حضرت عبداللہ ابن عباس ہے, فضل ہے, فضیل ہے, قطفم ہے, بہت سارے جو ہے یہ سارے اہل بیت کے اندر آتے ہیں. لیکن اہل بیت کے اندر بھی, اور امہات المؤمنین بھی اہل بیت میں آتے ہیں, اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کے اندر پھر ایک اسپیشل کیٹیگری بنائے, ایک خصوصی مقام عطا فرمائے. اہل بیت کے اندر خصوصی مقام عطا فرمائے. کس کو عطا فرمائے؟ آپ سبھی جانتے ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شعل مبارک کے اندر ایک شعل میں اپنے علاوہ مولا علی, سیدہ فاطمہ, امام حسن اور امام حسین کو لیے, اور یہ پنجتن پاک کو ایک شعل میں لیے, اور فرمائے اللہم ہؤلاء اہل بیتی. تو سارے اہل بیت کے اندر آل عبا خاص الخاص بن گئے, خاص الخاص بن گئے. اور آل عبا ہی وہ افراد ہے جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کسی کے لیے فرمایا ہے کہ میں ان سے ہوں اور وہ مجھ سے ہے.
جی میں ان سے ہوں وہ مجھ سے ہے فرمائیں. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے, جو ان سے محبت نہ کرے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خصوصیت عطا فرما دی اور اتنا خاص کیا اور اتنا خاص کیا کہ قیامت تک کے لیے ہر نماز میں ان پر درود لازم کر دیا. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت کریمہ نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سارے انبیاء کا شیوا کیا ہوتا کہ جب جو کچھ کام کرتے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے کرتے, ان کی کوئی غرض اور مقصد ہوتا نہیں. برابر ہے. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا, حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا, حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا, صالح علیہ السلام, قرآن کریم میں لسٹ ہے اور سارے الفاظ کے ساتھ, اے قوم یہ جو دین تم کو میں عطا کر رہا ہوں اس کے پیچھے میں تم سے کوئی مال نہیں پوچھ رہا ہوں, کوئی اور چیز دنیا میں تم سے طلب نہیں کرتا, مجھے کچھ نہیں چاہیے بس اللہ کی رضا کے لیے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ مجھ کو تم سے کچھ نہیں چاہیے, میں اللہ کی خاطر اللہ کی محبت میں تم کو دین فرما رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہو گیا کہ اے محبوب جس طرح سے سارے انبیاء کچھ نہیں چاہتا ہوں کہہ کر گزر گئے اس دنیا سے, اے محبوب آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے, بلکہ آپ کہہ دیں یہ جو دین تم کو ملا ہے اس کے بدلے میں علی فاطمہ حسن حسین سے محبت کرنا ہوگا. سارے انبیاء کا معاملہ الگ رہا اور آقا علیہ وآلہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ الگ رہا, اور اس میں بھی حکمت ہے. اس